نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ چوتھا پارہ 5واں رکوع، اس سے آج درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ بألف ودونها بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب واتقوا الله بتركه لعلكم تفلحون تفوزون۔ اے ایمان والو، تم ربا مت کھاؤ، یعنی ربا مت لو۔ اضعافا مضاعفہ، دو چند یعنی اضافہ کر کے۔ بألف، اضعافا مضاعفہ مفاعلہ سے الف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور بغیر الف کے مضاعفہ بھی پڑھا گیا۔ بین تزیدو، کہ تم اضافہ کرو مال میں۔ عند حلول الاجل، مدت کی آمد کے وقت، یعنی جو ٹائم فکس کر دیا گیا تھا، مقرر کر دیا گیا تھا، اگر ادا نہ کرے تو قرض کی رقم میں اور سود میں اضافہ کیا جا رہا تو یہ حرام ہے۔ وتؤخر الطلب، اور تم طلب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ، یعنی اصل پیسہ کبھی بھی ادا کرو لیکن ماہانہ اتنا سود اگر کوئی لے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں اتنی رقم دیتے رہنا ہر مہینہ، تو یہ سود میں شمار ہے، یہ حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، بترکہ، اس کو چھوڑ کر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفوزون، بامراد ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے، التی اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، ان تعذبوا بہا، کہ تم کو عذاب دیا جائے اس کے ذریعے، یعنی جہنم کی آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی، لیکن اے مسلمانوں تم ایسا عمل نہ کرو، ایسے برے اعمال نہ کرو جس کی وجہ سے تم کو جہنم میں جانا پڑے، یعنی برے اعمال سے بچو، نیک اعمال کرتے رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا بِوَاوٍ وَدُونِهَا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اي كعرضهما لو وصلت احداهما بالاخرى والعرض السعد اعدت للمتقين الله بعمل الطاعات وترك المعاصي۔ وسارعوا، اور تم دوڑو، الى مغفرة من ربكم، اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ بواوین و دونیا، وسارعوا بواوین، واو کے ساتھ بھی پڑھا گیا، وسارعوا، اور بغیر واو کے یعنی سارعوا، اور تم دوڑو، جلدی کرو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف تم سبقت کرو، عرضها، جس کی گشادگی، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ای کعرضہما، یعنی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ لو وصلت احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ والعرض، عرض کے معنی ہے گشادگی۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ بعمل الطاعات، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نیک عمل کر کے۔ وترک المعاصی، اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوگا کہ جنت اور جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو بھی پیدا فرما چکا ہے اور جہنم کو بھی۔ الذین ينفقون فی السراء، متقین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ الذین ينفقون فی طاعت اللہ فی السراء والضراء ای اليسر والعسر والکاظمین الغیظ الکافین عن امضائہ مع القدرۃ والعافین عن الناس ممن ظلمهم ای التارکین عقوبتہ واللہ یحب المحسنین بہذہ الافعال ای یثیبہم، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور بدحالی میں، ای الیسر والعسر، یعنی تمنگری میں اور تنگ دستی میں، دولت اور غربت دونوں میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصے کو نافذ کرنے سے رک جاتے ہیں، مع القدرت، قدرت کے باوجود۔ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ممن ظلمہم، ان لوگوں کو جو ان پر ظلم کیے،
ای التارکین عقوبتہم، یعنی وہ ان کو سزا نہیں دیتے، ان سے بدلہ نہیں لیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، اچھائی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بہذہ الافعال، ان افعال کے ذریعے جو اچھائی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو یہ لوگ محسن ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ای یثیبہم، یعنی وہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور محسنین اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، ذنبا کوئی گناہ کرتے ہیں، قبیحا برا گناہ کرتے ہیں، کالزنا جیسا کہ زنا ہے، او ظلموا انفسہم یا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، بما دونہ اس سے کم درجے کا گناہ کر کے، کالقبلۃ جیسا کہ بوسہ دینا ہے، ذکروا اللہ تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ای وعیدہ یعنی اللہ کے عذاب کو، فاستغفروا لذنوبہم بس وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن ای لا یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے وہ جو گناہوں کو بخش دے، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں معاف کرتا۔ ولم یصروا یدیموا علی ما فعلوا، اور وہ جو کچھ گناہ کیے اس پر ہمیشہ قائم نہیں رہے، بل اقلعوا عنہ بلکہ اس کو چھوڑ دی، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، ان الذی اتوا کہ جو کچھ وہ کیے ہیں، معصیت وہ گناہ ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین حال مقدرۃ ای مقدرین الخلود فیہا اذا دخلوها ونعم اجر العاملین بالطاعۃ هذا الاجر۔ اولئک جزاؤہم یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرت ہے، جن کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ وجنات اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اذا دخلوها جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، ونعم اجر العاملین اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، بالطاعت اطاعت کے ذریعے، اطاعت کرنے والوں کا، اطاعت شعار اور نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے یہ جنت، هذا الاجر یہ اجر۔ ونزل فی ہزیمت احد قد خلت مضت من قبلکم سنن طرائق فی الکفار بامہالہم ثم اخذہم فسیروا ایھا المؤمنون فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین الرسل ای آخر امرہم من الہلاک فلا تحزنوا لغلبتہم فانا امہلہم لوقتہم۔ ونزل اور آنے والا کلام نازل ہوا فی ہزیمت احد جنگ احد کے شکست کے بارے میں، قد خلت مضت من قبلکم تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، کئی سنتیں گزر چکی ہیں، فی الکفار کافروں کے بارے میں، بامہالہم ان کو مہلت دینے کے بارے میں، ثم اخذہم پھر ان کو پکڑنے کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق مختلف انداز کو اختیار کیا، کبھی ان کو ڈھیل دیا، کبھی ان پر عذاب نازل کیا۔ فسیروا پس تم سفر کرو ایھا المؤمنون اے ایمان والو، فی الارض زمین پر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین پس تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اللہ اس کے رسول کو جو جھٹلا دی، اللہ اس کے رسول کو جو بھلا دی، ان کا کیا حشر ہوا ہے تم اس کو دیکھو۔ الرسل رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ای آخر امرہم یعنی ان کا آخری معاملہ، من الہلاک ہلاک کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں سفر کرو لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرو۔ فلا تحزنوا بس تم غمزدہ مت ہو، لغلبتہم کافروں کے غلبے کی وجہ سے، وقتیہ طور پہ ان کا غلبہ ہے اور ان کا انجام یہ ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ فانا امہلہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، لوقتہم ان کے وقت کے لیے، یعنی یا تو موت تک ان کو ہم مہلت دیں گے، موت کے بعد خبر میں ہم ان کو عذاب دیں گے، یا ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، خبر میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ھذا القرآن یہ قرآن بیان للناس لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، وضاحت ہے، کلہم تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اس کا میسج، اس کا پیغام، اس کی نصیحت، اس کے تعلیمات، اس کے واقعات، یہ پوری انسانیت کے لیے وہ ہدن اور یہ ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت ہے، منہم ان میں سے، ولا تہینوا اور تم کمزور مت ہو جاؤ، تضعفوا پس ہمت مت ہو جاؤ، عن قتال الکفار
کافروں سے جنگ کرنے سے تم بزدل مت ہو جاؤ. ولا تحزنوا اور تم رنجیدہ مت ہو علی ما اصابکم اس پر جو تم کو مصیبت پہنچی باحد جنگ احد میں. وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو گے. بالغلبۃ علیہم کافروں پر تم کو غلبہ دیا جائے گا. ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو حقا حقیقت میں. وجوابہ اور اس کا جواب دل علیہ اس پر دلالت کیا ہے مجموع ما قبلہ اس کے ما قبل کا مجموعہ. یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ عطا فرمائے گا. ان یمسسکم یصبکم باحد قرح بفتح القاف وضمها قرح جهد من جرح ونحوه فقد مس القوم الكفار قرح مثله ببدر وتلك الايام نداولها نصرفها بين الناس يوما لفرقة ويوما لأخرى ليتعظوا وليعلم الله علم ظهور الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم ويتخذ منكم شهداء يكرمهم بالشهادة والله لا يحب الظالمين الكافرين أن يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراج وما ينعم به عليهم استدراج. ان یمسسکم اے ایمان والو اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے, کوئی زخم لگا ہے تو اس کے مثل زخم کافر قوم کو بھی لگ چکا ہے. ان یمسسکم یصبکم اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے باحد جنگ احد میں بفتح القاف قرح بھی پڑھا گیا قرح بھی پڑھا گیا ضمے کے ساتھ, اس کی معنی زخم. جہد کوئی مشقت کوئی تکلیف اگر تم کو پہنچی ہے من جرح زخم کی وجہ سے یا اس جیسی چیز کی وجہ سے فقد مس القوم الکفار تو کفار کافر قوم کو بھی اس کے مثل ویسا ہی زخم لگ چکا ہے پہنچ چکا ہے. ببدر جنگ بدر میں بھی کافروں کے زخم لگے. وتلک الایام نداولها بین الناس اور ہم ان دنوں کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان. نصرفها ہم ان دنوں کو پلٹتے ہیں لوگوں کے درمیان. یومن ایک دن ایک فرقے کا ہوتا ہے, ایک جماعت کا ہوتا ہے, اور ایک دن دوسری جماعت کا ہوتا ہے. کبھی ان کو غلبہ دیتے ہیں کبھی ان کو غلبہ دیتے ہیں. لیتعظوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ولیعلم اللہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو, یعنی خالص مخلص ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے دونوں کو الگ الگ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. ولیعلم اللہ علم ظہور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اخلصوا فی ایمانہم جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں سچے ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے. من غیرہم جھوٹے لوگوں سے یعنی منافقین سے. مخلصین کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے منافقین سے الگ کر کے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور تاکہ وہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مقام شہادت عطا فرمائے, شہید یعنی شہید شہادت کے لیے منتخب کر لے. یکرمہم کہ وہ ان کو اعزاز عطا فرمائے شہادت کا. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں فرماتا. الکافرین یعنی کافروں سے. یعاقبہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. وما ينعم به علیہم اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کر رہا ہے کافروں کو وہ استدراج ڈھیل ہے. بطور رحمت کی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ بطور مہلت کے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کو استدراج کے طور پر. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يُطَهِّرَهُم مِّنَ الذُّنُوبِ بِمَا يُصِيبُهُم وَيَمْحَقَ يُهْلِكَ الْكَافِرِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کر دے. یطہرہم یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کر دے گناہوں سے. بما یصیبہم ان مصیبتوں کے ذریعے جو ان کو پہنچتی ہے یعنی جو زخم ہیں جو بیماریاں ہیں جو پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ یہ مصیبتوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ جب ایمان والے صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیتا ہے. گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے, گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرماتا ہے. وَيَمْحَقَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے. ام بل احسبتم ان تدخلوا الجنة ولما لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم ظهور ويعلم الصابرين في الشدائد.
کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرمایا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کیے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے مصیبتوں میں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ فِيهِ حَذْفُ إِحْدَى التَّائَيْنِ فِي الْأَصْلِ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ حَيْثُ قُلْتُمْ لَيْتَ لَنَا يَوْمًا كَيَوْمِ بَدْرٍ لِنَنَالَ مَا نَالَ شُهَدَاؤُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَيْ سَبَبَهُ وَهُوَ الْحَرْبُ وَهُوَ الْجَوْبُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ أَيْ بُصَرَاءَ تَتَأَمَّلُونَ الْحَالَ كَيْفَ هِيَ فَلِمَا إِنْ هَزَمْتُمْ وَنَزَلَ فِي هَزِيمَتِهِمْ لَمَّا أُشِيعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قُتِلَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُنَافِقُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور یقیناً تم تمنا کرتے تھے، الموت، موت کی، من قبل ان تلقوہ، قبل اس کے کہ تم موت سے ملاقات کرو، فقد رأیتموہ، یقیناً تم نے اس کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، یقیناً تم تمنا کرتے تھے، اس میں دو تاؤں میں سے کو حذف کر دیا گیا، اصل میں تتمنون تھا، ایک تا کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے، اور یقیناً تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، موت کو دیکھنے سے پہلے، حیث قلتم، اس حیثیت سے کہ تم نے کہا تھا کاش کہ ہمارے لیے ایک ایسا دن ہوتا جنگ بدر کے دن کی طرح، تاکہ ہم پا لیتے جو اس کے شہداء نے پایا، یعنی تاکہ ہم بھی شہید ہو جاتے احد میں، فقد رأیتم، یقیناً تم اس کو دیکھ لی، یعنی موت کے سبب، اور وہ جنگ ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے، ای بُصَرَاءُ، یعنی تم دیکھ رہے تھے، تَتَأَمَّلُونَ الْحَالَ، تم حال اور کیفیت کو دیکھ رہے تھے، کیفَ ہِیَ، کہ وہ جنگ کیسی ہے، فَلِمَا إِنْ هَزَمْتُمْ، بس تم کیوں شکست کھا گئے، وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا، فِي هَزِیمَتِهِمْ، یعنی جنگ احد میں جو شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو، اس کے بارے میں، لما اشیع، جب یہ بات پھیلا دی گئی، یہ جب خبر پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، وقال لهم المنافقون، اور منافقین نے مسلمانوں سے کہا اگر وہ شہید کر دیے گئے ہیں اللہ کے نبی تو تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا، وما محمد الا رسول، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، ایک باعظمت رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پس اگر وہ وصال فرما جائیں اللہ کے رسول، یا شہید کر دیے جائیں، کا غیری، جیسا کہ دیگر انبیاء شہید ہوئے یا تو وصال فرما گئے، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کر واپس چلے جاؤ کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ نہیں پلٹنا چاہیے، ایمان پر قائم رہنا چاہیے، نبی کی زندگی میں بھی ایمان پر مسلمانوں کو قائم رہنا چاہیے، نبی کے وصال کے بعد بھی ایمان پر قائم رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ منافقین کا رد کر رہا ہے، منافقین یہ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کہ اسلام کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہا ہے، افئن مات، کیا اگر وہ نبی وصال کر جائیں، او قتل، یہ شہید کر دیے جائیں جیسا کہ دیگر انبیاء شہید کیے گئے یا وصال فرما گئے، کیا تم اپنے ایڑیوں کی طرف پلٹ کر چلے جاؤ گے، رجعتم الی الکفر، کیا تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم کو نہیں پلٹنا چاہیے، والجملۃ الاخیرہ، اور یہ آخری جو جملہ ہے، انقلبتم علی اعقابکم، محل استفہام انکاری ہے، یعنی تم کو نہیں پلٹنا چاہیے، کفر کی طرف نہیں جانا چاہیے، ای ما کان معبودا فترجعوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ما کان معبوداً، وہ خدا نہیں ہے، فترجعوا، کہ تم ان کے وصال کے بعد پلٹ جاؤ، ایسا نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، انبیاء میں تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور وہ بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے، رجعتم، یعنی تم دین سے مت پھر جاؤ، ومن ینقلب علی عقبیہ، جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل
پلٹ جائے گا یعنی کفر کو اختیار کر لے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وانما یضر نفسہ، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کرے گا، نعمہ، وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، بالثبات، حق پر قائم رہ کر، ایمان پر قائم رہتے ہیں، دین پر قائم رہتے ہیں، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ بقضائہ کتابا مؤجلا، کتابا مصدر ای کتب اللہ ذلک مؤجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، فلما ان ہزمتم والہزیمۃ لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحیاة، ومن یرد بعملہ ثواب الدنیا ای جزاء منها نؤتہ منها ما قسم له ولا حظ له في الآخرة، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتہ منها ای من ثوابها وسنجزی الشاکرین، اور کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے اختیار کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہ دنیا میں آ سکتا ہے نہ دنیا سے جا سکتا ہے، بقضائہ، اللہ کے فیصلے سے ہی وہ انتقال کرے گا۔ کتاباً، یہ بات لکھ دی گئی ہے، مؤجلاً یعنی مقررہ مدت کے ساتھ، یہ کتاباً مصدر ہے، ای کتب اللہ ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیا ہے، مؤجلاً ایک مقررہ مدت کے ساتھ، لا یتقدم، وہ ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھے گا، ایک لمحہ بھی کوئی انسان پیچھے نہیں ہٹے گا، موت کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی، بس تم کیوں شکست کھا گئے، والہزیمت، اور شکست موت کو دور نہیں کرتی، موت کو دفع نہیں کرتی، اگر موت آنا ہے تو آگے رہے گی، والثبات، اور میدان جنگ میں ڈٹے رہنا، قائم رہنا، ثابت رہنا، یہ زندگی کو ختم نہیں کرتا۔ ومن یرید، جو کوئی اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا ثواب چاہے گا یعنی دنیا کا بدلہ، نؤتہ منہا، تو ہم اس کو دے دیں گے اس میں سے، وہ چیز جو اس کے لیے مقرر کر دی گئی، تقسیم کر دی گئی، ولا حظ له، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا اپنے عمل کے ذریعے، آخرت چاہے گا، نؤتہ، تو ہم اس کو عطا کریں گے، منہا، اس میں سے، یعنی آخرت کے ثواب میں سے، وسنجزی الشاکرین، اور عن قریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ وکأین، کم من نبی قتل، وفی قراءۃ قاتل، والفاعل ضمیرہ معہ خبر مبتدأہ ربیون کثیر جموع کثیرہ فما وہنوا جبنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ من الجراح وقتل انبیائہم واصحابہ وما ضعفوا عن الجہاد وما استکانوا خضعوا لعدوہم کما فعلتم حین قیل قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یحب الصابرین علی البلاء ان یثیبہم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی ایسے نبی ہیں، بہت سارے نبی، قاتل معہ ربیون کثیر، جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے جہاد کیا، جنگ کی، فما وہنوا، بس وہ بزدل نہیں ہوئے، لما اصابہم، اس چیز کی وجہ سے جو ان کو پہنچی مصیبت، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں پڑ گئے، وما استکانوا، اور وہ ہتھیار نہیں ڈالے، وہ دشمن کے آگے پست نہیں ہو گئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وکأین، کم من نبی، کتنے ہی ایسے نبی ہیں، قتلا، ایک قرات میں قتلا پڑھا گیا، قتلا، جن کے ساتھ کئی اللہ والے، بہت سارے اللہ والے شہید کر دیے گئے، قتلا، اور ایک قرات میں قاتلا پڑھا گیا، قاتلا کا مطلب جس کے ساتھ، نبی کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے جہاد کیا، اور اس میں فاعل کون ہے، ضمیر ہو، اس کی ضمیر ہے، قاتلہ میں یا قتلہ میں، خبر معہ خبر، یہ معہ خبر ہے، اس کا مبتدا یہ ہے، ان کے ساتھ، یعنی کتنے ہی ایسے نبی ہیں جو شہید کر دیے گئے، کتنے ہی ایسے نبی ہیں جو جنگ کیے، معہ، اس نبی کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی تھے، جموع کثیرہ، بہت ساری جماعتیں تھیں، فما وہنوا جبنوا، بس وہ بزدل نہیں ہوئے، لما اصابہم، اس چیز کی وجہ سے جو ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں، یعنی من الجراح، زخم، جو زخم ان کو لگا اس کی وجہ سے وہ لوگ بزدل نہیں ہوئے، وقتل انبیائہم، اور ان کے انبیاء جو شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، اس کی وجہ سے بھی وہ کمزور نہیں پڑے بلکہ جنگ کرتے رہے، واصحابہم، اور ان کے ساتھی جو شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، اس کے باوجود وہ بزدل نہیں ہوئے، لگاتار لڑتے رہے، وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے جہاد سے، کوشش کرنے سے، وما استکانوا،
خضاعوا لعدوهم، اور وہ دشمن کے آگے نہیں جھکے، اپنے ہتھیار نہیں ڈال دیے، کما فعلتم، جیسا کہ تم نے کیا، حین قیل، جب یہ بات کہی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے۔ واللہ یحب الصابرین علی البلاء، بلا پر، مصیبتوں پر جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ای یثیبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ وما کان قولہم، اور ان کا قول نہیں تھا، عند قتل نبیہم، ان کے نبی کے قتل کیے جانے کے وقت، شہید کیے جانے کے وقت، مع ثباتہم، ان کی ثابت قدمی کے ساتھ، وصبرہم، اور ان کے صبر کے باوجود، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہی کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا تجاوزنا الحد فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں ہمارا جو اسراف ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے مولا تو اس کو معاف فرما، ایذانا، یہ بتانے کے لیے، بان ما اصابہم، کہ جو کچھ ان کو مصیبت آئی ہے، جو کچھ ان کو زخم لگا ہے، لسوء فعلہم، ان کے برے عمل کی وجہ سے، وہضما لانفسہم، اور اپنے یعنی خاکساری اور عاجزی کے طور پر لوگ کہنے لگے، وثبت اقدامنا، اور تو ہمارے قدموں کو جما دے، بالقوت، قوت کے ذریعے، علی الجہاد، جہاد پر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا النصر والغنیمۃ وحسن ثواب الآخرہ ای الجنۃ وحسنہ التفضل فوق الاستحقاق واللہ یحب المحسنین۔ فآتاہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، اور آخرت کا بہترین ثواب۔ دنیا کا ثواب کیا ہے؟ النصر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، والغنیمت، ان کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیا، ان کو کامیابی عطا فرمایا، کافروں کو اللہ تعالیٰ شکست دے دیا، اور مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، یعنی جنت۔ اور اس کا حسن کیا ہے؟ یعنی حق سے زیادہ عطا کرنا، یعنی ایمان والے اہل اسلام مسلمان جن نیکیوں کے حقدار ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور مہربانی کر کے عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ حسن ثواب ہے، آخرت کا حسن ثواب۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا فی ما یأمرونکم بہ یردوکم علی اعقابکم الی الکفر فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم ناصرکم وہو خیر الناصرین فاطیعوہ دونہم۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی ان چیزوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتے ہیں تو وہ کافر تم کو لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہارے ایڑیوں کے بل، الی الکفر، کفر کی طرف، یعنی وہ تم کو کافر بنا دیں گے۔ اگر تم کافروں کی بات سنو گے تو وہ تم کو کافر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، بس تم نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، آقا ہے، مالک ہے، ناصرکم، تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ فاطیعوہ، بس تم اللہ ہی کی اطاعت کرو، دونہم، کافروں کی بات نہ سنو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بسکون العین، رعب وضمها رعب الخوف، وقد عزموا بعد ارتحالهم من احد على العود واستئصال المسلمین فرعبوا ولم يرجعوا بما اشركوا بسبب اشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة على عبادته وهو الأصنام ومأواهم النار وبئس مثوى مأوى الظالمین الکافرین ہی۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں، الرعب، خوف ڈال دیں گے، ڈر ان کے دلوں میں پیدا کر دیں گے، مسلمانوں کی ہیبت ڈال دیں گے، بما اشرکوا، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان چیزوں کو وہ لوگ شریک کیے جس کی عبادت پر اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نازل نہیں کیا۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کا ٹھکانہ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، جہنم۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر کی، الرعب، خوف ڈال دیں گے، الرعب الرعب دونوں طریقے سے پڑھا گیا، الخوف یعنی خوف ڈال دیں گے، وقد عزموا، اور یہ کافر ارادہ کر لیے تھے، بعد ارتحالہم، ان کے جنگ احد سے کوچ کرنے کے بعد، واپس جانے کے بعد، لوٹ جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آنے کا ارادہ کیے تھے لوگ، مسلمانوں پر
دوبارہ پلٹوار کا ارادہ کیے تھے، واستئصال المسلمین، اور مسلمانوں کو جڑ پیٹ سے ختم کرنے کا ارادہ کیے تھے، فرعبوا، لیکن وہ خوف زدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا، ولم یرجعوا، وہ پلٹ کر نہیں آئے، دوبارہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بما اشرکوا، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، بسبب اشراکہم باللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیے ان بتوں کو جن کی عبادت پر اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نازل نہیں کیا، حجتاً علی عبادتہ، ان بتوں کی پوجا پر اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نازل نہیں کیا، ایسے بتوں کو غیر اللہ کو شریک کر دیے وہ اللہ کے ساتھ، وہم الاصنام، اور وہ اصنام ہیں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی ان مشرکین کا، ان کافرین کا، وبئس مثوی مأوی الظالمین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، الکافرین، یعنی کافروں کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے، ہیا یعنی جہنم، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِيَّاكُمْ بِالنَّصْرِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَقْتُلُونَهُمْ بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ جَبُنْتُمْ عَنِ الْقِتَالِ وَتَنَازَعْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ فِي الْأَمْرِ أَيْ أَمْرِ النَّبِيِّ بِالْمَقَامِ فِي سَفْحِ الْجَبَلِ لِلرَّمْيِ فَقَالَ بَعْضُكُمْ نَذْهَبُ فَقَدْ نُصِرَ أَصْحَابُنَا وَبَعْضُكُمْ لا نخالف امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصیتم امرہ فترکتم المرکز لطلب الغنیمت من بعد ما اراکم اللہ ما تحبون من النصر وجواب اذا دل علیہ ما قبلہ ای منعکم نصرہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سچ کر دکھایا تم کو اپنا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ بن نصری، مدد کا، اس کو اللہ تعالیٰ سچ کر دکھایا، یعنی تمہاری مدد فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، تقتلونہم، تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، پست ہمت ہو گئے، جبن تم بزدل ہو گئے، عَنِ الْقِتَالِ، جہاد سے، جنگ کرنے سے، لڑنے سے، اور تم جھگڑا کیے، اختلاف کیے معاملے میں، یعنی حکم کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کا جو حکم تھا کہ تیر اندازی کے لیے، تیر چلانے کے لیے پہاڑ کے دامن میں رہنے کے بارے میں، نبی کے حکم کے بارے میں تم نے اختلاف کیا تھا، بس تم میں سے بعد نے کہا کہ ہم چلے جائیں گے، ہمارے ساتھیوں کی مدد کی گئی ہے، یعنی صحابہ کرام مسلمانوں کی مدد ہو گئی، اللہ تعالیٰ مدد فرمایا، وہ لوگ غالب آ گئے، لہذا اب ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، وبعضکم، اور تم میں سے بعد نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا چاہے مسلمان کامیاب ہو جائیں یا شکست کھائیں، تم اپنے مقام کو مت چھوڑو، وعصیتم، لیکن تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، فترکتم المرکز، بس تم مرکز کو چھوڑ دی، جس مرکز پر، جس مقام پر نبی نے تم کو مقرر کیا تھا، اس مقام کو تم نے چھوڑ دیا، لطلب الغنیمہ، مال غنیمت کو طلب کرنے کے لیے، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دکھایا، وہ چیز جو بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو دکھائی وہ چیز جو تم چاہتے تھے، من النصر، مدد، وہ جواب اذا، اور اذا کا جواب یہاں پر اس پر دلالت کیا ہے وہ جو اس سے پہلے، یعنی منعکم، یعنی وہ تم سے روک دیا اپنی مدد کو، یعنی پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمایا جب تم جنگ کر رہے تھے، لیکن جب تم نبی کی نافرمانی کی اور پہاڑ کے دامن کو چھوڑ کر نیچے آ گئے اور مال غنیمت لینے لگے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو تم سے روک دیا، منکم من یرید الدنیا فترک المرکز للغنیمت ومنکم من یرید الآخرۃ فثبت به حتی قتل کعبد اللہ ابن جبیر واصحابہ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، فترک المرکز، پس وہ مرکز کو چھوڑ دیے مال غنیمت کے لیے، ومنکم من یرید الآخرۃ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں، فثبت به، پس وہ اس مرکز، اس مقام پر قائم رہے، ثابت رہے، ڈٹے رہے، حتی قتل، یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحابی اور ان کے ساتھی، کچھ صحابہ وہیں پر قائم رہے، یہاں تک کہ جب کفار پلٹ کر پیچھے سے وار کیے اور حملہ کی تو یہ صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ ثم صرفکم، پھر وہ تم کو پھیر دیا، عنہم، ان سے، یعنی ان کافروں سے، اس کا عطف ہے اذا کے جواب پر، المقدر جو مقدر ہے وہ پوشیدہ ہے، یعنی ردکم، پھر وہ تم کو لوٹا دیا، بالہزیمت، شکست کے ذریعے، عنہم، ان سے، یعنی کافروں سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائیں،
لیمتحنکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، فیظہر المخلص من غیری پس وہ ظاہر کرے مخلص کو منافق سے، یعنی مخلص کون ہے اور مخلص کون نہیں ہے، مخلص اور غیر مخلص کو ظاہر کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیا، مَرْتَكَبْتُمُوهُ وہ گناہ جو تم نے کیا تھا، جس کا ارتکاب تم نے کیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے، فضل کرنے والا ہے، بالعفو معاف کرنے کے ذریعے۔ اذکروا تم یاد کرو اس وقت کو، اذ تصعدون تبعدون فی الارض ہاربین ولا تلوون تعرجون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم ای من ورائکم یقول الی عباد اللہ فاثابکم فجازاکم غما بالہزیمۃ بغم بسبب غمکم الرسول بالمخالفت وقیل الباء بمعنى على ای مضاعفا على غم فوت الغنیمت لکی لا متعلق بعفا او باثابکم فلا زائدۃ تحزنوا على ما فاتکم من الغنیمت ولا ما اصابکم من القتل والہزیمت واللہ خبیر بما تعملون۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم جا رہے تھے، ہاربینا بھاگتے ہوئے، ولا تلوون اور تم نہیں پلٹ رہے تھے، علی احد کسی کی طرف، یعنی کسی بھی شخص کی طرف تم پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم جبکہ رسول تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، یقول وہ کہہ رہے تھے، الیہ وہ نبی فرما رہے تھے، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اللہ کے رسول میدان جنگ میں قائم رہے، ٹھہرے رہے، آپ ثابت قدم رہے، آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے۔ الیہ عباد اللہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، فاثابکم بس وہ تم کو بدلہ دیا، غمن غم کے ذریعے، یعنی بالہزیمت شکست دے دیا اللہ تعالیٰ تم کو، بغم غم کی وجہ سے، یعنی تمہارے غم زدہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی تم نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ تم کو شکست دے دیا۔ اور کہا گیا کہ با علا کے معنی میں غمن علا غمن ایسا ہے، یعنی غم پر غم تم کو دیا اللہ تعالیٰ، علا یعنی ایسا غم جو دگنا ہے، یعنی مالی غنیمت کے چھوٹ جانے کے غم پر، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم غمزدہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم غمزدہ ہو جاؤ اس چیز پر جو تم سے چھوٹ گئی ہے، مال غنیمت، اور نہ تم وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور تم اس چیز پر بھی غم نہ کرو جو تم کو پہنچی، من القتل یعنی قتل کیا جانا، والہزیمت اور شکست، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لِكَيْلَا کا تعلق عفا سے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دیا تاکہ تم غمزدہ نہ ہو جاؤ۔ ثم انزل علیکم تو اب یہاں پر دو تشریح کر رہے ہیں، لِكَيْلَا کا اگر تعلق عفا سے اگر مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیا، کیوں معاف کر دیا؟ لِكَيْلَا تاکہ تم غمزدہ نہ ہو اس مال غنیمت پر جو تم سے چھوٹ گیا ہے، اور نہ اس چیز پر تم غمزدہ ہو جو مصیبت تم کو پہنچی ہے، یعنی تم قتل کیے گئے تم میں سے بعض لوگ اور شکست ہو گئی۔ ایک معنی یہ ہے کہ لِكَيْلَا کا تعلق اصابہ سے، یعنی وہ تم کو غم دیا، یعنی شکست کے ذریعے اللہ تعالیٰ غم کا بدلہ دیا تم کو، یعنی تم کو غم میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اب لام زائدہ ہوگا تاکہ تم غمزدہ ہو جاؤ اس چیز پر جو تم سے چھوٹ گئی۔ واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا نعاسا یغشا بالیاء والتاء طائفة منکم وهم المؤمنون فكانوا يميدون تحت الحجف وتسقط السيوف منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يناموا وهم المنافقون يظنون بالله ظنا غير الظن الحق ظن أي كظن الجاهلية
حيث يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أو لا ينصر يقولون هل ما لنا من الأمر أي النصر الذي وعدناه من زائدة شيء قل لهم إن الأمر كله بالنصب توكيد أو الرفع مبتدأ خبره لله أي القضاء له يفعل ما يشاء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يظهرون لك يقولون بيان لما قبله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز خرج الذين كتب قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة وفعل ما فعل بأحد ليبتلي يختبر الله ما في صدوركم قلوبكم من الإخلاص والنفاق وليمحص يميز ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بما في القلوب لا يخفى عليه شيء وإنما يبتلي ليظهر للناس ثم انزل علیکم، پھر وہ تم پر نازل کیا من بعد الغم، غم کے بعد امانتاً امن سکون نازل کیا، نعاسن یعنی اونگ اللہ تعالیٰ تم پر طاری کر دیا، یغشا جو چھا رہی تھی اونگ، طائفۃ منکم تم میں سے ایک جماعت پر، اور وہ ایمان والوں کو اونگ آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی وہ غم کی حالت میں، تو یہ ان کے لیے رحمت اور اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ فکانوا یمیدون، پس وہ جھک رہے تھے وہ لوگ تحت الجحفی، حجفی یعنی ڈھال کے نیچے وہ لوگ یعنی جھک جا رہے تھے، اونگ کی وجہ سے سر ان کا جھک رہا تھا، وتسقط السیوف منہم، اور تلوار ان کے ہاتھوں سے گر رہی تھی، وطائفۃ، اور ایک جماعت وہ تھی جن کو ان کے نفسوں نے مصروف کر دیا تھا، ان کو فکر میں مبتلا کر دیا تھا، ای حملتہم یعنی غم پر ابھار دیا تھا ان کے نفسوں نے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، الا نجاتا سوائے اپنی ذات کی نجات کے، اپنے آپ کو بچانے میں وہ لوگ لگے ہوئے تھے، دون نبی، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے صحابہ کی فکر نہیں تھی، فلم یناموا، پس وہ نہیں سوئے، وہم المنافقون، اور وہ منافقین ہیں، یظنون، منافقین کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا گمان کر رہے تھے جو حق کے گمان کے سوا تھا، یعنی اچھا گمان نہیں کر رہے تھے، برا گمان کر رہے تھے، ای کظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان کی طرح، جاہلیت کی سوچ رہے تھے، حیث یعتقدوا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تو یہ منافقین کی سوچ تھی۔ یقولون، وہ یہ کہہ رہے تھے، ہمارے لیے کوئی معاملہ ہے، کیا ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی اختیار ہے، ای من النصری یعنی مدد جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس میں سے کچھ ہے ہمارے لیے، تو اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام کا تمام معاملہ اللہ کے لیے، اللہ کا اختیار ہے، ان الامر کلہ للہ، نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تاکید ہے، الامر مؤکد کلہ اس کی تاکید ہے، او الرفع یا رفع کے ساتھ بھی پڑھیں تو یہ مبتدا ہوں گا، اس کی خبر ہے للہ، ای القضاء لہ یعنی فیصلہ اللہ کے لیے، اللہ کا ہے، یفعل ما یشاء وہ جو چاہے کرتا ہے، یخفون وہ منافقین چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک وہ باتیں جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے، یظہرون لک یقولون وہ کہہ رہے تھے، یہ بیان ہے ما قبل کا، لو کان لنا من الامر شیء معاملے میں اگر ہم کو کچھ ہوتا، ہمارے لیے اختیار ہوتا تو ما قتلنا ہا ہنا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے، یعنی ای لو کان الاختیار الینا اگر اختیار ہم کو دیا جاتا، اختیار اگر ہمارے حوالے ہوتا تو لم نخرج ہم نہیں نکلتے ہم اپنے گھروں سے، فلم نقتل پس ہم قتل بھی نہیں کیے جاتے، ولکن اخرجنا لیکن ہم کو زبردستی نکالا گیا، قل لہم اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، وفیکم اور تم میں وہ لوگ ہوتے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قتل لکھ دیا ہے، لبرز تو ضرور نکلتے وہ لوگ جن کے خلاف، جن کے بارے میں
قتل لکھ دیا گیا ہے، قتل کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تم میں سے، الی مضاجعہم اپنے پچھاڑے جانے کی جگہ، اپنی موت کے مقام پر وہ لوگ خود بخود چلے جاتے، مصارعہم پچھاڑے جانے کی جگہ، فیقتلوا بس وہ قتل کیے جاتے، ولم ینجہم قعودہم اور گھروں میں ان کا بیٹھنا ان کو نجات نہیں دیتا، لِأَنَّ قَضَاءَهُ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے بالکل برحق ہے، کائن وہ ہو کر رہتا ہے، وَفَعَلَ مَا فَعَلَ بِأُحُدٍ اللہ تعالیٰ نے کیا جو کچھ اس کو کرنا تھا، بِأُحُدٍ جنگ احد میں، لِيَبْتَلِيَ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے ان چیزوں کو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، قلوبکم من الاخلاص اخلاص کو اور نفاق کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا، ایمان والوں کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں جو اخلاص ہے اللہ تعالیٰ اس کو آشکار کیا، ظاہر کیا، اور منافقین کے دلوں میں جو نفاق تھا، جو اسلام سے ان کی دشمنی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کیا۔ وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے اس چیز کو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو کچھ دلوں میں ہے، بِمَا فِي الْقُلُوبِ ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دلوں میں ہے، لا يخفى علیہ شیء اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وَإِنَّمَا يَبْتَلِي اور وہ اسی لیے آزماتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ظاہر کرے، لوگوں کو ظاہر کر کے بتا دے کہ کون سچا ایمان والا ہے، کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ ان الذین تولوا یقیناً وہ لوگ جو پلٹ گئے، منکم تم میں سے، عن القتال جنگ سے، جہاد سے، یوم التقى الجمعان اس دن جس دن دو جماعتیں ملی تھی، جمع المسلمین و جمع الکافرین بأحد یعنی مسلمانوں کی جماعت اور کافروں کی جماعت، بأحد جنگ احد میں، وہم المسلمون اور یہ پلٹنے والے کون تھے؟ ایمان والے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 صحابہ کرام پہاڑ کے دامن میں آپ مقرر کیے تھے تیر اندازی کے لیے، تو وہاں سے سوائے 12 افراد کے تمام افراد وہ مقام چھوڑ کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو پلٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ الا 12 رجلا سوائے 12 آدمی کے، 12 آدمی وہی اسی مقام پر ہیں جو لوگ پلٹ کر چلے گئے تھے ایمان والے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ انما استزلهم الشیطان ازلهم الشیطان بوسوسته ببعض ما کسبوا من الذنوب وهو مخالفت امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً ان کو شیطان نے پھسلا دیا، شیطان ان کو بہکا دیا، بوسوسته وسوسہ ڈال کر، ببعض ما کسبوا ان کے اس گناہ کی وجہ سے جو کچھ وہ کیے، یعنی ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، کیا تھا وہ؟ وهو مخالفت امر النبی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرنا۔ جب کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کی، پہاڑ کے دامن کو چھوڑ کر زمین پر آ گئے، تو اس گناہ کی وجہ سے شیطان ان کو بہکا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یقیناً قسم ہے خدا کی، اللہ نے ان کو معاف کروا دیا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، للمؤمنین ایمان والوں کو، حلیم اللہ تعالیٰ بردبار ہے، لا يعجل علی العصاة نافرمانوں کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا، نافرمان اور گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا ای المنافقین وقالوا لإخوانهم ای شأنهم ای فی شأنهم اذا ضربوا سافروا فی الارض فماتوا او كانوا غزا جمع غاز فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ای لا تقولوا كقولهم ليجعل الله ذلك القول في عاقبة امرهم حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت فلا يمنع عن الموت قعوده والله بما تعملون بصير بما تعملون بالتاء والياء بصیر فیجازیکم بہ اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ کالذین کفروا ان لوگوں کی طرح جو کفر کیے، یعنی منافقوں کی طرح مت ہو جاؤ، وقالوا اور ان لوگوں نے یعنی ان منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یعنی ان کے بارے میں کہا تھا، جب ایمان والے بھائی جب سفر کیے تھے زمین پر، فماتوا بس وہ شہید ہو گئے، او کانوا غزا یا وہ غازی ہوتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں، فقتلوا بس وہ قتل کیے جاتے ہیں، تو کیا قتل کیے گئے؟ تو ان کے بارے میں وہ کہنے لگے
لو کانوا عندنا، وہ منافقین یہ کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، یعنی اگر جہاد میں نہیں جاتے تو ما ماتوا، یہ تو یہ لوگ نہیں مرتے، وما قتلوا، اور قتل بھی نہیں کیے جاتے. یعنی تم ایسا مت کہو جیسا کہ یہ منافقین کہہ رہے ہیں. لیجعل اللہ ذالک، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو، ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ انجام کار کے اعتبار سے حسرت بنا دے گا ان کے دلوں میں. یعنی قیامت کے دن جب وہ لوگ شہداء کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں گے یہ منافقین، تو وہ لوگ حسرت کریں گے، کاش کہ ہم سچے ایمان والے ہوتے اور ہم بھی شہید ہو جاتے. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے. فلا یمنع عن الموت، موت سے نہیں روکتا، قعود بیٹھنا، یعنی موت کے ڈر سے اگر کوئی گھر میں بیٹھ جائے تو اور جہاد کو چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے وہ موت سے بچنے والا تو نہیں ہے. موت اگر لکھی ہوئی ہے تو یقیناً کہیں بھی رہو بندہ، موت آ کر رہے گی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو. بما تعملون، بما یعملون، تا کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا. فیجازیکم، بس وہ تم کو بدلا دے گا، بھی اس کا. ولئن، لام قسم، یہ قسم کا لام ہے. قتلتم، قسم ہے اگر تم قتل کیے جاؤ گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ای الجہادی، یعنی جہاد میں. او متم، یا تم انتقال کر جاؤ، بضم المیم وکسریہ، متم مات یموت، یا متم مات یمیت، یعنی موت اگر تم کو آ جائے اللہ کے راہ میں. لمغفرۃ، یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، گناہوں کی بخشش ہے. لمغفرۃ کائنۃ من اللہ، یقیناً ایسی مغفرت ملے گی جو اللہ کی طرف سے ہوگی. لذنوبکم، تمہارے گناہوں کے لیے، یعنی تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ورحمۃ، اور اللہ تعالیٰ رحمت بھی عطا کرے گا، منہ، اپنی جانب سے، لکم، تم کو، علی ذالک، اس پر. اور لام ومدخول ہوا، اور لام جس پر داخل ہوا. لمغفرۃ، مغفرت کا جو لفظ ہے یہ قسم کا جواب ہے بولے، اور یہ فعل کے مقام پر ہے بولے، مبتدا ہے، اس کی خبر یہ ہے. یعنی یہ مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحمت یہ زیادہ بہتر ہے. مما یجمعون، ان چیزوں سے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. من الدنیا، دنیا کی چیزیں. بالداء والیاء، تا کے ساتھ. مما تجمعون، مما یجمعون، یعنی اللہ کی راہ میں موت کا آنا یہ دنیا کی تمام نعمتوں اور دولتوں سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے گناہوں کو بخش دے گا، آخرت میں بھی بخش دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنی خصوصی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. وَلَئِن، لام قسم، متم بالوجہین او قتلتم فی الجہاد او غیرہ، لَإِلَى اللَّهِ لا إِلَى غَيْرِهِ تُحْشَرُونَ فی الآخرة فَيُجَازِيكُمْ. وَلَئِن مُتُّمْ، لام قسم کا ہے، اگر قسم ہے اگر تم مر جاؤ گے. متم دونوں طریقے سے پڑھا گیا. او قتلتم، یا تم قتل کیے جاؤ گے جہاد میں، او غیرہ، یا غیر جہاد میں، اللہ کی راہ میں. یقیناً اللہ ہی کی طرف تمہارا حشر ہوگا، اللہ ہی کی بارگاہ میں تم آخرت میں جمع کیے جاؤ گے. فَيُجَازِيكُمْ، بس وہ تم کو بدلا دے گا. فَبِمَا، ما زائدۃ، رحمت من اللہ، لنتا یا محمد لہم، ای سہولت اخلاقک اذ خالفوک، ولو كنت فظا سیئ الخلق غلیظ القلب جافیا فاغلظت لهم لانفضوا تفرقوا من حولک فاعف عنهم تجاوز عنهم ما اتوه واستغفر لهم ذنوبهم حتى اغفر لهم وشاورهم استخرج آراءهم في الامر ای شأنک من الحرب وغیرہ تطیبا لقلوبهم وليستن بك وكان صلی اللہ علیہ وسلم كثير المشاورة لهم فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله ثق به لا بالمشاورة إن الله يحب المتوكلين عليه. اللہ کی رحمت کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے، صحابہ کے لیے آپ نرم ہو گئے، نرم اخلاق والے ہو گئے. فبما میں ما زائدہ ہے، یعنی فبی رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے. لنتا، آپ نرم ہو گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہم، ان کے لیے، یعنی اپنے امتیوں کے لیے، صحابہ کے لیے، یعنی آپ کے اخلاق انتہائی نرم ہو گئے. اذ خالفوک، اس وقت جب وہ آپ کی مخالفت کی. ولو کنت فظا، اور اگر آپ سخت مزاج اگر ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے اگر ہوتے، کہ آپ ان کے لیے سختی کر دے تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے
علیحدہ ہو جاتے، جدا جدا ہو جاتے، یعنی آپ کی نرمی، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے اطراف جمع ہیں۔ فاعفو عنہم، بس آپ ان کو معاف کر دیجئے، تجاوز عنہم، آپ درگزر کر دیجئے جو کچھ یہ لوگ کیے جنگ احد کے دن، جو آپ کی نافرمانی کی آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے ان کے بخشش، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ دعا کیجئے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، یعنی آپ ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ حتی اغفر لہم، یعنی ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ دعا کیجئے۔ حتی اغفر لہم، یہاں تک کہ میں بھی ان کو بخش دوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وشاورہم، اور آپ ان سے مشورہ کیجئے، یعنی استخرج آراءہم، ان کی رائے آپ معلوم کیجئے، ان کی رائے ان سے نکالیے، فی الامری، معاملات میں، یعنی اپنے معاملات میں، چاہے جنگ کا معاملہ ہو یا امن کا معاملہ ہو، آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ تطیبا لقلوبہم، ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، اور تاکہ آپ کی اقتداء کی جائے، یعنی آپ اگر صحابہ سے مشورہ کریں گے تو بعد والے لوگ بھی اپنے معاملات کو مشوروں سے حل کریں گے، تو مشورہ کرنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ وَكَانَ كَثِيرًا مُشَاوَرًا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مشورہ کرنے والے تھے لہم، صحابہ سے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لو، عَلَىٰ إِمْضَاءِ مَا تُرِيدُ، اس چیز کو پورا کرنے کا جب آپ پختہ ارادہ کر لو، اس چیز کو نافذ کرنے کا جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، بعد المشاورہ، مشاورت کے بعد، مشورے میں کوئی بات طے ہونے کے بعد، جب آپ اس چیز کو، اس فیصلے کو نافذ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کیجیے، ثق بہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، لا بالمشاورہ، مشورے پر نہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، علیہ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر جو اعتماد کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر جو یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ یعنکم علی عدوکم کیوم بدر فلا غالب لکم وان یخذلکم یترک نصرکم کیوم احد فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ ای بعد خذلانہ ای لا ناصر لکم وعلی اللہ لا غیرہ فلیتوکل لیثق المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی اگر وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دشمن کے خلاف، جیسا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیا، تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ اگر مدد فرمائے گا تمہاری تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں، اگر وہ تمہاری مدد کو چھوڑ دیں، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے محروم کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے مدد کو چھوڑنے کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا، یعنی اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، لا غیرہ، نہ کہ دوسروں پر، یعنی اللہ ہی کی ذات پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھیں، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ناصر نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو تمام حالات میں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَنَزَلَ لَمَّا فُقِدَتْ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَذَهَا وَمَا كَانَ يَنبَغِي لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ يَخُونَ فِي الْغَنِيمَةِ فَلَا تَظُنُّوا بِهِ ذَلِكَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَن يُنسَبَ إِلَى الْغُلُولِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حاملا له على عنقه ثم توفى كل نفس الغال وغيره جزاء ما كسبت عملت وهم لا يظلمون شيئا۔ آنے والا کلام نازل ہوا لما فقدت، جب ایک سرخ چادر، لال چادر کھو گئی تھی، گم ہو گئی تھی جنگ بدر کے دن، تو بعض لوگوں نے کہا، بعض نادان لوگوں نے کہا کہ شاید کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چادر لے لی ہے، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ چادر نہیں لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یہ نہیں شان رسالت، شان نبوت کے خلاف ہے کہ نبی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو، کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ فلا تظنوا، بس تم نبی کے ساتھ ایسا گمان نہ کرو، یعنی برا گمان نہ کرو۔ اور ایک قرات میں مجہول کے ساتھ پڑھا گیا وما کان لنبی ان یغل،
یعنی کسی نبی کے بارے میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو خیانت کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی نبی کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يَغْلُلْ، جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اس چیز کے ساتھ آئے گا، لے کر آئے گا جو وہ خیانت کیا قیامت کے دن، حاملا لہ، یعنی وہ خیانت کا مال وہ اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا، ثم توفیٰ، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، خیانت کرنے والا ہو یا غیر خیانت کرنے والا ہو۔ خیانت کرنے والے کون ہیں؟ منافقین ہیں اور کفار ہیں، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے عمل کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حال میں کہ ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رضوان اللہ فأطاع ولم يغل كمن باء رجع بسخط من اللہ بمعصیته وغلوله ومأواه جہنم وبئس المصیر المرجع هي، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرے، فأطاع، پس وہ اللہ کی اطاعت کیا، ولم يغل، اور وہ خیانت نہیں کیا، کمم با، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گیا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کیا، بمعصیتی ہی، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ غلول ہی، اور خیانت کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ مأواہ جہنم، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کا ٹھکانہ، خیانت کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم۔ لا، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی خوشنودی چاہنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے جہنم ہے، اللہ کی خوشنودی چاہنے والے کے لیے جنت ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کے لیے جہنم ہے، لہذا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات، ای اصحاب درجات عند اللہ، ای مختلف المنازل، فَلِمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ الثَّوَابُ وَلِمَنْ بَاءَ بِسَخَطِهِ الْعِقَابُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فَيُجَازِيهِمْ بِهِ، وہ کئی درجے والے، ای اصحاب درجات، یعنی لوگ مختلف مقامات اور درجے والے اللہ کے پاس، ای مختلف المنازل، یعنی مختلف درجات والے، منازل والے، بس ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرے ان کے لیے ثواب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے ان کے لیے عقاب، سزا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فیجازیہم، بس وہ ان کو بدلہ دے گا ان کے اعمال کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ای عربیا مثلہم لیفہموا عنہ ویشرفوا ویشرفوا بہ لا ملکا ولا عجمیا یتلو علیہم آیاتہ القرآن ویزکیہم یطہرہم من الذنوب ویعلمہم الکتاب القرآن والحکمت السنت وإن مخففۃ ای انہم کانوا من قبل ای قبل بعثہ لفی ضلال مبین بین۔ قسم ہے، یقیناً اللہ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر، کیونکہ اس نے انہی میں سے ایک باعظمت رسول کو بھیجا، یعنی عربی رسول کو بھیجا، مثلہم، ان کی طرح، لیفہموا عنہ، تاکہ وہ ان سے قرآن کو سمجھ سکے، دین کو سمجھ سکے اور ان سے مشرف ہو سکے، فیض پا سکے۔ لا ملکن، یعنی فرشتے کو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ، اور نہ عجمی کو بھیجا، اور ایسے رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجا جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، یعنی القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور وہ رسول ان کو پاک کرتے ہیں، من الذنوبی، گناہوں سے، گندگیوں سے، ان کے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور وہ ان کو کتاب کا علم عطا کرتے ہیں، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں، یعنی قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں، والحکمت، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، یعنی السنت، احادیث مبارکہ کا علم عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اور یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے، یعنی نبی کی آمد سے پہلے، نبی کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ان، یہ مخففہ من المثقلہ، انہم تھا، یقیناً یہ لوگ، یہ مکے والے، کانوا من قبل، ای قبل بعثہ، نبی کے بھیجے جانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لفی ضلال مبین، بین، یعنی واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ باحد بقتل 70 منکم قد اصبتم مثلیہا ببدر بقتل 70 واسر 70
منهم قلتم متعجبين أن من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا والجملة الأخيرة في محل الاستفهام الإنكاري قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز فخذلتم إن الله على كل شيء قدير ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم اولما کیا جب تم کو مصیبت پہنچی جنگ احد میں کہ تم میں سے 70 افراد شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، قد اصبتم مثلیہ تم اس کے دگنی چیز تم پا لیے تھے جنگ بدر میں، یعنی جنگ بدر میں جنگ احد میں تمہارا جتنا نقصان ہوا، تمہارے 70 افراد قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، تو جنگ بدر میں اس کا دگنا تمہیں فائدہ ہوا بھی بدر جنگ بدر میں کہ تم ان میں سے یعنی کافروں میں سے 70 کو تم نے قتل کر دیا، وہ اسری 70 اور 70 سرداروں کو 70 کافروں کو تم نے قید بھی کر لیا۔ تو تم نے کہا تھا متعجبین تعجب کرتے ہوئے، یعنی جب جنگ احد میں جب مصیبت آئی تو تم نے کہا تعجب کرتے ہوئے انا قلتم انا ھذا یہ کہاں سے ہو گیا، یعنی یہ محرومی ہم سے مدد کیوں روک دی گئی، ونحن مسلمون جبکہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود ہیں۔ یہ آخری جو جملہ ہے قلتم انا ھذا یہ محل استفہام انکاری میں، یعنی تم نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قل لہم اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے یہ جو مدد روک دی گئی ہے تم سے یہ تمہارے ہی نفسوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری ہی طرف سے ہوا ہے، لِأَنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ کیونکہ تم نے مرکز کو چھوڑ دیا تھا، فَخُذِلْتُمْ تو تم کو محروم کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مدد کو روک لیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تم کو پہاڑ کے دامن میں مقرر کر دیا تھا تیر اندازوں، تو جب مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور کافر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو اکثر لوگ وہاں سے پہاڑ کا دامن چھوڑ کر زمین پر آ گئے، تو کفار و مشرکین پیچھے سے پہاڑ کی پیچھے سے پلٹ کر وار کی، تو یہ جب تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کیے تو تم سے مدد روک دی گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ومنہ النصر اور اسی میں سے مدد کرنا ہے اور مدد کو روکنا ہے۔ وقد جازاکم اور یقیناً وہ تم کو بدلہ دیا ہے، بخلافکم تمہاری مخالفت کی وجہ سے، وما اصابکم اور جو کچھ تم کو پہنچا، یوم التقى الجمعان اس دن جس دن دو جماعتیں ملی، باحد جنگ احد میں، فباذن اللہ وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے، ولیعلم اللہ علم ظہور المؤمنین حقا ولیعلم الذین نافقوا والذین قیل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن ابی واصحابه تعالوا قاتلوا في سبيل الله اعداءه او ادفعوا عنا القوم بتكثير سوادكم ان لم تقاتلوا قالوا لو نعلم نحس قتالا لاتبعناكم قال تعالى تكذيبا لهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان بما اظهروا من خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل اقرب الى الايمان من حيث الظاهر يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا قتالا لم يتبعوكم والله اعلم بما يكتمون من النفاق ولیعلم اللہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں، حقیقت میں کون ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، یہ شکست دے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی مومن کون ہے ان کو ظاہر فرما دیا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ظاہر کرے جو منافقین ہیں، والذین اور وہ لوگ جن سے کہا گیا لمن صرفوا جب وہ جنگ سے پلٹ کر گئے، اور وہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہیں، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی میدان جنگ چھوڑ کر جب بھاگ رہے تھے تو ان سے کہا گیا تھا تعالوا تم آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑو اللہ کے دشمنوں سے، او ادفعوا یا کم از کم تم ہمارے ساتھ رہو اور ہماری طرف سے دفاع کرو، یعنی ہم سے کافر قوم کو روک دو، بتکثیر سوادکم تم اپنی جماعت کی کثرت بتاؤ، ان لم تقاتلوا اگر تم جنگ نہ کرو تو کم از کم ساتھ رہو، تو وہ کہنے لگے لو نعلم اگر ہم جانتے کوئی جنگ، اگر یہ جنگ اگر ہم کو دکھتی تو ضرور ہم تمہاری اتباع کرتے۔ قال تعالی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکذیبا لہم ان کو جھٹلاتے ہوئے ان منافقین کو کہ یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہیں اس دن ان کے ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے لوگ، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ ظاہر کیے
من خذلانہم، ان کا مدد کو چھوڑ دینا ایمان والوں کی، ایمان والوں کو رسوا کر دیے لوگ، ایمان والوں کو مدد سے محروم کر دی، ایمان والوں کی مدد نہ کر کے یہ لوگ کفر کے قریب ہو گئے، اور وہ لوگ اس سے پہلے ایمان کے زیادہ قریب تھے ظاہر کے اعتبار سے۔ یقولون، یہ اپنے منہوں سے اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی ولو علموا قتالا، اور اگر وہ جنگ جانتے تب بھی وہ اتباع نہیں کرتے۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں، یعنی نفاق، ان کے دلوں میں نفاق ہے، یہ لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ الذین، یہ بدل ہے پہلے والے الذین سے، یہ اس کی صفت، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، فی الدینی، دینی بھائیوں سے، وقد قعدوا، جبکہ وہ بیٹھ چکے تھے، عن الجہاد، جہاد سے، یعنی منافقین، لو اطاعونا، یعنی ایمان والے میدان جہاد میں جا کے جو شہید ہو گئے، ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اگر یہ مسلمان اگر ہماری اطاعت کر دے، ای شہداء احد، یعنی شہداء احد، احد میں شہید ہونے والے، یا بیٹھنے میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ اگر ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہیں کیے جاتے۔ قل لهم، اے رسول اللہ ان سے فرما دیجئے، فادرؤوا، ادفعوا عن انفسکم الموت، تو تم اپنے نفسوں سے موت کو دور کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی ان القعود، کہ بیٹھ جانا موت سے نجات دیتا ہے، یعنی بیٹھنے کی وجہ سے، جہاد کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اگر کوئی موت سے نجات پانے والا ہے تو تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے بتاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ موت کا جو فیصلہ ہے، چاہے آدمی جہاں کہیں رہے، برابر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے حالات کو مولا بہتر بنا دے، تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، دین پر قائم و دائم رکھ۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خاص طور پر مولانا عبد المجید حسینی صاحب کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما اور عمر دراز فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو وباؤں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔